المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 96 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا روئے سخن مشرکین کی طرف زیادہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں اور بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس کی تردید کی گئی تھی اور اس کے مقابلے میں توحید کا اثبات کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جو اپنی نعمتیں بندوں پر نچھاور کی ہیں ان کا ذکر کر کے انسان کو توحید کی طرف بلایا گیا تھا۔ اب یہاں سے روئے سخن خود مسلمانوں کی طرف ہو رہا ہے، یعنی اب مخاطب براہ راست مسلمان ہیں اور ان کو دین کے اہم احکام کی طرف متوجہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پر متوجہ فرمایا ہے وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت ہے جو آپ اکثر و بیشتر جمعہ کے خطبوں میں بھی سنتے ہوں گے، اور معمول ہے کہ یہ عام طور سے جمعہ کے خطبے میں آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ ہے تو ایک آیت، لیکن اس میں مفسرین نے فرمایا کہ پورا دین سمٹ کر آ گیا ہے، اور اس آیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہی آیت بہت سے کافروں کے مسلمان ہونے کا سبب بنی۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اور ان کو مدینہ منورہ سے کیا مکہ مکرمہ سے دور رہتے تھے، تو ان کو خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے
اپنے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایک نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں خود جا کر آپ سے ملوں اور جا کر ان کے حالات معلوم کروں اور آپ سے مل کر میں دیکھوں کہ وہ کیا پیغام لیتے ہیں۔ لیکن ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، لہذا آپ کا خود تنہا جانا مناسب نہیں ہے، آپ کی سرداری کے منصب کے خلاف ہے، لہذا اگر آپ چاہتے ہی ہیں تو کسی اور آدمی کو بھیج دیجئے جو جا کر ان کے حالات معلوم کرے۔ تو ان کے بھیجے ہوئے آدمی پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور لفظ عربی میں آتا ہے من انت و ما انت، یعنی آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا نسب کیا ہے اور آپ کی دعوت کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اس وقت یہ آیت پڑھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انہوں نے کہا ذرا پھر پڑھیے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا۔ انہوں نے کہا پھر پڑھیے گا، تو آپ نے تیسری مرتبہ پڑھا۔ بار بار وہ پوچھتے رہے اور آپ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کو وہ آیت یاد ہو گئی۔ یہ واپس چلے گئے، جا کر اقسم ابن سیفی سے کہا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں وہ جا کے معلوم کروں، تو میں نے ان سے معلوم کیا تو وہ اپنا نسب تو کوئی بتایا نہیں انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ آیت سنائی، یہ جملہ انہوں نے مجھے بار بار پڑھا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اقسم ابن سیفی کے اوپر اس آیت کا ایسا اثر ہوا کہ اس کا مطلب ایک تو عجیب و غریب آیت ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا جمع کر دیا ہے، اور سارے مکارم اخلاق، یعنی اخلاق کے جو اعلیٰ ترین اوصاف ہوتے ہیں وہ سارے اس میں جمع کر دیے، تو معلوم ہوتا ہے وہ بہت اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو پھر وہ خود صبر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، اور ان کے نتیجے میں ان کا قبیلہ بھی بڑی حد تک مسلمان ہوا۔ تو یہ آیت حضرت اقسم بن سیفی کے مسلمان ہونے کا سبب بنی۔ دوسرے ایک صحابی مشہور ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی فرماتے تھے، اور ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ہو گئی تھی۔ تو آپ ان کی تعزیت کے لیے گھر گئے تھے، ان کے گھر، تو لوگ اس کے اوپر رو رہے تھے، ان کے وفات کے اوپر۔ تو آپ نے ان کو تسلی دی اور یہ کہا کہ تم رو یا نہ رو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے ان کی قبر بنائی گئی تو قبر کے اوپر ایک پتھر لگایا، اور پتھر لگا کر یہ لوگوں نے پوچھا کہ پتھر آپ نے کیوں لگایا؟ کہا کہ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں۔ یہ وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا یہ اپنا خود واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ شروع میں جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا تو مجھے آپ کے سامنے آپ کی بات کی تردید کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں شرما شرمی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی دل سے نہیں ایمان لایا تھا، بلکہ میں شرما شرمی میں نے کہتا تھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن ابھی تک دل میں اسلام اترا نہیں تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا
کہ میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اسی حالت میں کہ ابھی ایمان دل میں راسخ نہیں تھا، لیکن بیٹھا کرتا تھا، جایا کرتا تھا، حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا، حضور سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ تو میں ایک دن گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے۔ میں آپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کچھ بات چیت ہونے لگی۔ بات چیت ہوتے ہوتے اچانک میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف نظر موڑی اور پھر دائیں طرف مڑ کر بیٹھ گئے، یعنی میں جس طرف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس سے دائیں طرف منہ موڑ کر بیٹھے، اور آپ کے اوپر کچھ عجیب سی کیفیت اس وقت طاری ہوئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ میری طرف رخ کر کے دوبارہ میری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو عجیب صورتحال میں نے دیکھی کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پھر دائیں طرف نگاہ ڈالی اور پھر دائیں طرف مڑ کر بیٹھ گئے مجھ سے دوسری طرف منہ موڑ کر، کیا وجہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری یہ کیفیت دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت تم سے بات کر رہا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ میرے پاس بھیجا اور اس نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سننا تھا کہ میرے دل میں جو ابھی تک ایمان راسخ اور پختہ نہیں ہوا تھا، اس آیت نے مجھے میرے دل میں ایمان راسخ اور پختہ کر دیا۔ تو یہ ایسی آیت ہے، اور یہ آیت جو واقعہ میں نے بتایا یہ اس کا شان نزول بھی ہوا کہ اس طرح نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے پاس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دین سارا سمٹ کر آ گیا۔ اب ذرا ایک ایک لفظ پر اس کی غور فرمائے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین چیزوں کا حکم دیا کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کیا۔ تین چیزیں جن کا حکم دیا ان میں سب سے پہلے عدل۔ عدل کا جب ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں تو عام طور سے انصاف کیا جاتا ہے، اور لیکن عدل کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، جس میں اعتدال بھی داخل ہے، توازن بھی داخل ہے۔ تو عدل اگر انصاف کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انصاف کرے۔ کس کے ساتھ انصاف کرے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلا انصاف تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جب تم اللہ تمہارا پیدا کرنے والا، تم اس کی مخلوق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ سب سے پہلا انصاف ہے جو تمہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں پروان چڑھا رہا ہے، وہی تمہیں رزق دے رہا ہے، اسی کی توفیق کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں تم پر نچھاور ہو رہی ہیں جن کا ذکر پیچھے گزرا۔ تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ اس کو خالق ماننے کے بعد تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تو انصاف یہ ہے کہ اس آنکھ کو اسی جگہ استعمال کرو جہاں اس نے جائز قرار دیا ہے۔
اگر تم اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنی بات، اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہو، اور اس کو اگر تم صحیح استعمال کرو تو اس کے لیے جنت کے ڈھیر لگ جائیں، تمہارے پاس جنت کی نعمتوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تم اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرو کہ جھوٹ بولو، غیبت کرو، دوسروں پر بہتان لگاؤ، دوسروں کو ستاؤ اس زبان سے، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ انصاف سب سے پہلے وہ یہ کہ خالق کا حق ادا کرو، اس کی اطاعت کر کے اس کی نافرمانی سے بچو۔ دوسرا انصاف خود اپنی جان سے، اپنے آپ سے انصاف یہ ہے کہ اس جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے بڑا انصاف انسان کا اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جان جو ہمیں تمہیں دی ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمارے اعضاء اس کی امانت، ہمارا پورا وجود اس کی امانت ہے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے، کیونکہ انسان کے پاس یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس مستعار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاریتاً دے دی ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، لہذا ہم اس میں کوئی ایسا تصرف نہیں کر سکتے جو مالکوں کا تصرف ہوتا ہے۔ ہمیں خودکشی کرنے کا اس واسطے حرام ہے، خودکشی نہیں کر سکتے۔ خود جان بوجھ کر اپنے اعضاء کو تکلیف پہنچانا، جان بوجھ کر، یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں کوئی میت ہو جائے، تو ماتم نہ کرو، اپنا سینہ نہ پیٹو، اپنے بال نہ نوچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کو تم اگر اپنی جان کے ساتھ یہ کرو گے تو انسان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ایک تو یہ ناانصافی، دوسری ناانصافی یہ کہ تم اپنی جان کو ایسے کام میں لگاؤ کہ جو تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہو۔ اس جان کا حق ہے تمہارے اوپر، ان لنفسک علیک حقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ تم اس کو محفوظ رکھو، بلا وجہ ایسے کام نہ کرو جو خطرے میں ڈالے۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو کسی گناہ میں استعمال کرے جو اس کو جہنم کی طرف لے جائے۔ اسی لیے قرآن نے گناہ کو جگہ جگہ تعبیر فرمایا ہے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے۔ یہ فرمایا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ گناہ جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم ہے، کہ بظاہر تو تم دیکھنے میں اس کو کسی لذت یا راحت کی طرف لے جا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہو، دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو۔ تو اپنی جان کا حق تم ضائع کر رہے ہو، اپنی جان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ تو ایک اللہ کے ساتھ انصاف، ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف، پھر دوسروں کے ساتھ انصاف۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کیا؟ کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، تو اس کے حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ اگر تم اس کے حقوق ضائع کرتے ہو، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہو، کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو انصاف کے اندر یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ اپنے سوا جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ
وہ معاملہ کیا جائے جو انصاف کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ان کو ظلم نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اجازت تو دی ہے ذبح کرنے کی، جانور کو ذبح کر کے کھا لینے کی، اگرچہ بظاہر یہ ایک ظلم معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تمہیں، تو اس لیے تم بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ذبح کرو تو اچھی طرح کرو۔ کسی کو اگر قتل کرنے کا حکم ہو جائے تو قتل کے اندر بھی یہ فرمایا، جب کسی کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قصاص میں کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ، تو قتل کا طریقہ بھی اچھا اختیار کرو جس میں کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ غرض ہر انسان، ہر جانور کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے دورہ کرایا گیا دوزخ کا، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس عورت کو بلی اپنے پنجوں سے نوچ رہی ہے اس کے چہرے کو۔ وہاں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ کو نے دکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوچھا گیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو جواب ملا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور وہ بلی بند کر دی کہیں، اور بند کر کے اس کو چھوڑ دیا، نہ اس کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مر گئی اسی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بلی مسلط کر دی ہے کہ اس کو نوچے گی، قیامت تک نوچتی رہے گی، اعوذ باللہ۔ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، تو انصاف ان کے ساتھ بھی، اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ۔ چوتھا انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے پاس اپنا قضیہ لے کر آیا ہے، کوئی مسئلہ لے کر آیا ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، اور تمہیں اس کا ثالث بنا دیا، یا تمہیں فیصلہ کرنے والا بنا دیا کہ بھئی آپ جو کچھ فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے، تو اس وقت انصاف، اس کے ساتھ انصاف، عدل۔ تو لفظ تو ایک چھوٹا سا ہے العدل، لیکن اس میں احکام کی کائنات جمع ہے۔ العدل، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اللہ کے ساتھ بھی انصاف، اپنی جان کے ساتھ بھی انصاف، اپنے سارے مخلوقات کے ساتھ بھی انصاف، اور جب کوئی قضیہ آ جائے تو فیصلے کے لیے تو مدعی مدعا علیہ دونوں کے ساتھ انصاف، دونوں فریقوں کے ساتھ انصاف، کہ کوئی اپنی جانبداری کا اس میں کوئی اظہار نہ ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر اعتدال، یعنی اپنے ہر کام کے اندر اعتدال قائم رکھنا، کہ جس حد تک شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے اس حد تک اس کو انجام دے اور اس سے آگے نہ بڑھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ تعبیر کیا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ دوسری چیز جس کا حکم دیا، الاحسان۔ احسان کے معنی ہے اچھا کام کرنا، لفظی معنی ہے اچھا کام کرنا۔ تو اچھا کام میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اچھا کام کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اس کی تفسیر خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آئے تھے اور کچھ سوالات کیے تھے آپ سے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ اسی میں یہ سوال بھی کیا تھا کہ احسان کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ تصور بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر عبادت کے اندر۔ بلکہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ ایک مومن کی ساری زندگی کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں حسن نیت کی وجہ سے، لہذا احسان صرف نماز ہی میں نہیں ہے، بلکہ ہر وقت
جو بھی کام کرے انسان یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ جو معاملہ کرے، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور مجھے اچھا کام کرنا چاہیے. ایک احسان یہ. دوسرا احسان یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو فریضہ ہے اس سے زائد کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. احسان اس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا حق تھا مجھے ادا کرنا چاہیے. ایک شخص کا قرضہ تھا میرے ذمے، جو میرے ذمے کسی کا دوسرے کا قرضہ تھا، تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اس کو قرضہ ادا کروں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی سے قرض لیتے تو جب ادا فرماتے تو زیادہ کر کے ادا کرتے تھے. اس کو حسن قضا کہا جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے شرعاً کہ اگر زیادہ کرنا شروع سے طے کر لیا جائے کہ جب قرضہ دیں گے تو زیادہ کر کے دیں گے، تو یہ سود ہے اور حرام ہے. لیکن اگر پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں ہے، یہی ہے کہ جتنا قرضہ لیا تھا اتنا واپس کریں گے، لیکن واپس کرتے وقت کسی نے کچھ زیادہ دے دیا تو یہ حسن قضا ہے، یہ احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام، ہمیشہ جب کسی کا اپنے ذمے کوئی مال واجب ہوا کسی بھی صورت میں، جب آپ ادا کرتے تو زیادہ کر کے ادا فرماتے تھے. یہ احسان ہے. تو یعنی جو چیز اپنے ذمے واجب اور فرض نہیں ہے پھر بھی دوسرے کے ساتھ اس کو اختیار کرے. مثلا دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ کا حق ہے کہ اس کا بدلہ لے لیں. برابر کا بدلہ لینا جائز ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر بدلہ نہ لو، صبر کر لو اور یہ سوچو کہ کیا کروں گا میں اس کا بدلہ لے کر. میں اس کے بجائے اگر میں صبر کروں گا، معاف کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھے معاف فرما دے. تو اس لیے اگر تم ایسا کرو گے تو یہ احسان ہوگا. اور بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو، اور برائی کا بدلہ جب اچھائی سے دو گے تو فرمایا کہ جو تمہارا پکا دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مقام انہی کو حاصل ہوتا ہے کہ جن کو جو صبر کرنے کے عادی ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام اسی کو ملتا ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے. تو یہ احسان ہے. تیسرا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہاں اگرچہ اس کے معنی ہے رشتہ داروں کو دینا. کیا دینا اس کا ذکر نہیں، مطلب یہ کہ ان کے حقوق دینا. دوسری جگہ وَآتُوا ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، وہاں حق کا لفظ موجود ہے. تو جو حق ہے کسی اپنے رشتہ دار کا وہ ادا کرنا، اور ساتھ ہی اس کو وقتاً یعنی حق ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس حق سے بھی زیادہ آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، صلہ رحمی کرے. تو یہ احسان کے اندر خود بھی داخل تھا، لیکن اس کو خاص طور پر الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. بدلے کا توقع مت رکھو. فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں یہ اچھائی کروں، اس کی توقع نہ رکھو. ایتا دیتے رہو ان کو، ذوی القربہ. اب یہ جو ہے کہ صاحب میری شادی میں تو کچھ دیا نہیں تھا، میں کیوں دوں؟ سمجھا؟ میری تقریب میں تو آئے نہیں تھا، میں کیوں جاؤں؟ یہ ایتاء ذی القربہ کے خلاف. تو قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھئی تم بدلہ نہ کرو بلکہ اپنے رشتہ داروں کو عطا کرتے رہو. تو تین چیزوں کا حکم دیا: عدل کا، انصاف کا، احسان کا، اچھائی کرنے کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ کو عطا کرنے کا. عطا کرتے رہو، بدلے کی تصور مت رکھو. یہ ہے تو بظاہر مشکل کام، لیکن اگر آدمی اس کی عادت ڈال لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا رویہ ہمیشہ درست ہو جاتا ہے. کیا
کہ جب کسی سے کوئی اچھائی کا معاملہ کرو تو یہ نیت کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کا نہ اس کا بدلہ چاہیے، نہ مجھے اس کا شکریہ چاہیے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا. اب وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میرا احسان مانا یا نہیں مانا، میرا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا. یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے انسان کے، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. کہ جو کام کرو، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرو، اللہ کے لیے کرو، بدلے کے لیے نہیں. نہ توقع رکھو، توقع بھی نہ رکھو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو 3 چیزیں جن کا حکم دیا گیا وہ یہ، اور 3 چیزیں جن سے روکا گیا، فرمایا ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، فحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور بری باتوں سے، والبغی اور ظلم سے. یہ 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہوا. بے حیائی کا ہر کام، بے حیائی میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ستر عورت کے جو احکام دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرے. مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ ایسا لباس پہنے جس کے وہ اعضاء، جس سے اس کے اعضاء ظاہر ہوں، جن کو چھپانے کا حکم ہے. ایسا باریک لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جس میں اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، تو وہ فحشاء میں داخل ہے، اللہ بچائے. پھر اس کے نتیجے میں اگر کوئی بد نظری ہو رہی ہے وہ بھی فحشاء میں داخل ہے، اللہ بچائے. اگر بد نظری سے آگے کوئی آگے بڑھ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ بچائے وہ بھی اس میں داخل ہے. اور تو سب سے پہلے چیز جس کا منع فرمایا فحشاء ہے. پھر فرمایا والمنکر، ہر برے کام کو منکر کہا جاتا ہے، جو بھی برا کام ہو. اور اس کی تفصیل جو ہے شریعت نے بیان کر دی ہے، کون سے کام برے ہیں. جھوٹ بولنا برا، غیبت کرنا برا، اور حسد کرنا برا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے منکر میں آ گئے. اور بغی ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا. اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک قوت شہوانیہ ہوتی ہے، ایک قوت غضبیہ ہوتی ہے، ایک قوت بہمیہ ہوتی ہے. یعنی ایک قوت شہوانیہ ہے، دل میں شہوت ہوتی ہے، یعنی دل چاہتا ہے کسی لذیذ چیز کا جس سے انسان کے نفس کو لذت ملے، تو یہ قوت شہوانیہ کہلاتی ہے. قوت شہوانیہ کو اگر قابو نہ رکھا جائے تو اس سے فحشاء جنم لیتا ہے، اس سے فحاشی جنم لیتی. تو قوت شہوانیہ کو اعتدال میں رکھنا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مباح اور جائز قرار دیا وہاں تک محدود رکھے انسان، اور کسی غلط کام میں قوت شہوانیہ کو استعمال نہ کرے، یہ فرض ہے. اور اگر کرے گا تو وہ فحشاء میں داخل ہوگا. بیوی کو دیکھنا محبت سے ثواب ہے، اور غیر محرم کو دیکھنا لذت لینے کے لیے گناہ ہے. تو اگر وہ نظر کو اصل جگہ کے بجائے کسی دوسری طرف کر رہا ہے وہ فحشاء میں داخل ہے، بے حیائی ہے. والمنکر، اور دوسرا جو ہے تو فرمانے فحشاء وہ ہیں جو قوت شہوانیہ کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ فحشاء ہے. دوسری قوت غضبیہ ہے، یعنی انسان کے اندر غصے کی کا ایک مادہ ہے،
اس غصے کی وجہ سے بعض اوقات کوئی انسان ایسا اقدام کر لیتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہوتا، تو منکر میں وہ داخل ہے کہ غصے کی وجہ سے آدمی کوئی ایسا کام کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، نافرمانی میں داخل ہے، وہ منکر۔ تیسرا قوت وہمیہ، یعنی آدمی کے دل میں بعض اوقات وہم آنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہم پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں بہت بڑا ہوں، دوسرے سب حقیر ہیں، کمتر ہیں۔ تکبر، قوت وہمیہ تکبر پیدا کرتی ہے، وہم ہوتا ہے۔ حقیقت میں آدمی بڑا نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ کیا بڑا ہوگا انسان؟ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ایک کیڑا مکوڑا، اور وہ کہے کہ جی میں فلاں ہوں اور اتنا بڑا ہوں، اپنے مال کی بنا پر، دولت کی بنا پر، منصب کی بنا پر تکبر کرے۔ جب تکبر کرے گا تو دوسروں کے ساتھ ظلم ہوگا، تو بل بغی، تو اس کو ظلم کو تو قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت وہمیہ، تینوں کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیے۔ اور پھر فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک حکم تو یہ دے دیا، میں نے بتایا نا، اب روئے سخن مسلمانوں کی طرف ہے، تو ایک حکم تو دے دیا۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے ساتھ جب تم نے کوئی عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم نے یہ محض ایک جنتر منتر نہیں ہے کہ اس جنتر منتر پڑھ کے آدمی جو ہے وہ جہنم پروف بن جائے۔ یہ در حقیقت ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ عہد کیا ہے؟ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں، اور آپ کو معبود ماننے کی وجہ سے آپ کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو بس یہ عہد کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرزہ آ جاتا ہے بعض اوقات۔ کیوں لرزہ آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کا پڑھنے کے اندر جو میرے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کی مشکلات کا جب اندازہ کرتا ہوں تو لرزہ آ جاتا ہے۔ تو ہر انسان جب لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتا ہے کہ میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو وہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، تو جب تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو۔ کہ جب کوئی قسم کھا لی اور اس قسم، اللہ کی قسم کھائی کہ میں یہ کام کروں گا، قسم کھا کر یہ کہہ دیا، تو اس قسم کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم نے اپنے اوپر گواہ بنا لی ہو اللہ کو۔ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو اس نے اللہ کو گواہ بنا لیا کہ اللہ کا گواہ ہے کہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کام کروں گا۔ اب اگر اس قسم کو توڑ دیا تو اللہ کی گواہی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے توڑ دیا۔ یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ قسم کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی پچھلے کسی واقعے پر جھوٹی قسم کھائے کہ میں نے فلاں کام کیا، تو یہ بھی کیونکہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے جھوٹ پر، الیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ اور دوسرا، آئندہ پر جو قسم کھائی جاتی ہے کہ
میں فلاں کام کروں گا، حلف لیتا ہے انسان، تو اب اس کو توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کی توہین ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرنا، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے. لہذا جھوٹی قسم کھا کر دوسروں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھو کہ جو کچھ کہہ رہے ہو کر رہے ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. آگے پھر اس کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور قسم کھا کے اور پھر اس قسم سے پھر جانا. اس کی مثال دی کہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت جیسے مت بننا جو اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کرتی رہتی تھی. یعنی ایک عورت کہا جاتا ہے کہ تھی ایک ایسی، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ رائتا اس کا نام تھا. تو وہ مکہ مکرمہ میں تھی، دیوانی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی کہ پہلے سوت کو بنتی تھی، مضبوطی سے مضبوطی سوت بن کے کپڑا یا کچھ گولا تیار کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو تار تار کر کے پھینک دیتی تھی. تو اس کو ساری دنیا ملامت کرتی، یہ جو ہے یہ پاگل ہے کہ خود ہی بناتی ہے اور پھر خود ہی بگاڑ بھی دیتی ہے، کر دیتی ہے. تو یہاں تک کہ مثل مشہور ہو گئی عربی میں خرقاء وجد صوفہ، کہ ایک پاگل عورت ہے اس کو صوف مل گیا یعنی اون مل گیا. بولے اون تو بڑی سی چیز ہے لیکن چونکہ پاگل ہے وہ اس کو بنا کے پھر توڑ دے گی، لہذا اس کو ملنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا تم ایسے مت بننا جیسی وہ عورت تھی جو اس سوت کو کاٹ کر پہلے مضبوط طریقے سے بنا دیتی دھاگے اور پھر اس کو توڑ دیتی تھی. تو تم اگر معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہو یا قسم کھا کر اس قسم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تم بھی اسی عورت بیوقوف عورت کی طرح ہو جاؤ گے کہ جو کام بناتی ہے پھر بگاڑ دیتی ہے، بناتی ہے پھر بگاڑ دیتی ہے. وَلَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، یعنی اس عورت کی طرح مت بننا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم بھی اپنے قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو. قسمیں کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، نہیں کیا. یہ کہا تھا نہیں کروں گا، کر لیا. تو تم نے اس کے نتیجے میں آپس میں فساد پھیل گیا. کوئی شخص تمہارے قسم پر یقین کر کے وہ اس نے کوئی کام کر لیا تھا. مثال کے طور پر کوئی نکاح ہوا اور نکاح کے اندر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کو کہیں باہر لے کے نہیں جاؤں گا، مثال کے طور پر. اب لے کے چلا گیا تو کیا معنی ہوا اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر ایک غلط کام کیا، اس کی وجہ سے فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ کہ جن سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ باہر نہیں لے جاؤں گا وہ ناراض ہوں گے، آپس میں جھگڑا ہوگا. تو تم اپنی قسموں کو ایسا مت بناؤ، قسموں کو توڑ کر کہ آپس کے فساد کا ذریعہ بننے لگو. لِتَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. اور یہ قسم توڑنا صرف اس لیے ہو کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں. یعنی قسم توڑ کر خود اپنا کچھ نفع ہے قسم توڑنے میں، اس فائدے کی خاطر تم قسم توڑ دو. تو اس غرض کے تحت جب تم قسم توڑو گے تو اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے. اسی لیے قسم کا معاملہ ایسا ہے سنگین، جیسا یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ آخرت کے عذاب بھی قسم توڑنے میں ہے اور فساد بھی اس سے پھیلتا ہے. اسی لیے ہمیشہ سے بزرگوں نے اس بات کی تاکید کی ہے بھائی بلا وجہ قسم کھایا ہی مت کرو. قسم کھانا بالکل آخری درجے میں ہے. قسم ورنہ کھانے سے پرہیز کرو.
بعض لوگ بات بات پر قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نہ کرے قسم کی خلاف ورزی ہو گئی تو یہ عذاب اس میں موجود ہے جو قرآن کریم یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان فساد پھیلے گا اور آخرت میں تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا، اللہ کی ناراضی مول لوگے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ضرور تمہیں وہ باتیں کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں دنیا کے اندر اگر اختلاف ہو رہا ہے کسی معاملے میں اور اس اختلاف کی وجہ سے تم قسم کھائی ہے، قسم توڑی ہے، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر ہوگا، اس کو مد نظر رکھو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب مسلمان ہو جاتے زبردستی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، لہذا کسی کو مجبور کر کے مسلمان کرنا، صحیح راستے پر لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرے۔ اور وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تمہاری باز پرس ہوگی، یہ خیال رکھنا۔ یہ بات، یہ جملہ جو ہے نا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، بس یہ چھوٹا سا جملہ ہے جو اگر ہمارے دماغ میں ہر وقت بیٹھ جائے، ہر کام کرتے وقت یہ کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ دماغ میں بیٹھ جائے تو سارا فساد ختم ہو جائے۔ پھر دوبارہ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، قسموں کا دوبارہ ذکر کیا کہ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، وَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے۔ یعنی اگر پہلے تو ذکر یہ کیا تھا نا کہ اس غرض سے تم قسم کھا رہے ہو کہ تمہیں کچھ دنیا کا فائدہ مل جائے تو جھوٹی قسم کھا لی، پہلے تو اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ ایک قسم کھانے کا نقصان یہ ہے کہ جب تمہیں قسم کھاتا ہوا دیکھے گا اور دیکھے گا کوئی شخص کہ اس نے قسمیں توڑ دی، تو بہت سے لوگ تمہیں دیکھ کر خود قسمیں توڑنا شروع کر دیں گے۔ پہلے وہ ان کے دل میں تھا، مگر دیکھیں فلاں آدمی بھی تو قسم توڑ رہا ہے، وہ بھی قسم توڑ رہا ہے، وہ بھی توڑ رہا ہے، تو دوسرے بھی دیکھ کر وہ قسم توڑنا شروع کر دیں گے۔ تو جو قدم پہلے جمع ہوا تھا حق پر، تمہیں دیکھ کر وہ پھسل جائے گا۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہاں جو ذکر کیا گیا تھا کہ قسمیں مت کھاؤ، وہاں تو عام قسموں کا ذکر تھا، لیکن یہاں پر خاص طور پر ذکر ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن حضرات نے بیعت کی، بیعت کرنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اللہ بچائے اس کو توڑ دیا۔ تو اکا دکا ایسی مثالیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں قدم جو کہا ہے قدم پھسل جائے جمنے کے بعد، یہ خود قسم کھانے والے کا کہ پہلے اچھا خاصا معاہدہ کر لیا تھا، بیعت کر لی تھی کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، تو جمع ہوا تھا دل بھی اور قدم بھی اس بات کے اوپر جمع ہوا تھا جس کا معاہدہ کیا تھا۔
اب اگر اس کو توڑ دیا تو قدم کے جمنے کے بعد وہ پھسل گیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَذُوقُ السُّوءَ، اس کے نتیجے میں تم برائی کا مزہ چکھو گے۔ کیوں؟ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ تم نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا۔ جب ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ توڑ گیا تو دوسرے بھی اس کے پیچھے چل پڑے، تو تم نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو یہ نتیجہ نکلے گا وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسی صورت میں تم پر زبردست عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کماؤں گا حلال کماؤں گا، عہد میں یہ داخل ہے، لا الہ الا اللہ کے عہد میں یہ داخل ہے کہ حلال کماؤں گا۔ اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی بھی زیادہ معلوم ہو رہا ہو لیکن ہے وہ تھوڑا، تو لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کوئی بڑی رشوت دے، کتنا بڑی دولت وہ دے، وہ حقیقت میں تھوڑی ہے۔ اس لیے فرمایا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، چاہے دنیا کے اندر تمہیں دولت کا ڈھیر کوئی دے رہا ہو حرام طریقے سے، وہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، اگر تمہیں صحیح طریقے سے صحیح حقیقت کا علم ہو تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہزار درجہ بہتر ہے اس دولت کے ڈھیر سے جو تمہیں حرام طریقے سے مل رہا ہے۔ اور یاد رکھو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، دولت ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے، صحت ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے، وجود ہے تو وہ ختم ہونے والا ہے، زندگی ہے تو وہ ختم ہونے والی ہے، رشتے ہیں تو وہ ختم ہونے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، آخرت میں تمہارے کام آئے گا اور تمہاری ابدی زندگی کے لیے خوشگواری کا ضامن ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ یعنی یہ بتا دیا جو کچھ احکام دیے گئے ہیں پیچھے، عہد کو نہ توڑو، عدل کرو، احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کرو، برے کام نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ سارے احکام پر عمل کے لیے ایک چیز درکار ہے صرف، وہ کیا ہے؟ صبر۔ صبر یعنی کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے مگر اپنے آپ کو روک لیا اس سے، کوئی قسم کھا کے کسی کا مال قبضہ میں کرنے کا دل چاہ رہا ہے، موقع آ گیا ہے لیکن اپنے آپ کو روک لیا، صبر۔ تو یہ سارا جو سارے احکام جو بتائے گئے ہیں ان کے لیے ایک چیز درکار ہے تم سے، اور وہ ہے صبر۔ صبر اختیار کرو تو سارے احکام درست ہو جائیں گے، سارے کام درست ہو جائیں گے، اور جو لوگ صبر سے کام لیں گے تو ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ سارے احکام جو دیے گئے ہیں ان کو بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرو۔ اور صبر کیا ہوگا؟ صبر کی عادت ڈالنے سے ہوتا ہے۔ کیا؟ کہ یہ طے کر لو کہ جو کسی غلط چیز کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اس خواہش کو میں دباؤں گا زبردستی، یہ صبر ہے۔ کسی نیکی کے اوپر عمل کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہے تو زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ کام کروں گا، یہ صبر ہے۔
اور یہ صبر حاصل ہو گیا تو بلنزین الذین صبروا اجرہم بحسن کانوا یعملون، ان کو بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا اجر جو ہے وہ بے حساب ملے گا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔